السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانہ قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانہ احیا الناس جمیعا وقال اللہ تعالی ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے قتل نفس اسلام کی نظر میں۔ مذہب اسلام کس طرح سے ہر جاندار کی حفاظت کرتا ہے اور کسی نفس کے قتل کو جرم تصور کرتا ہے، اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام جو امن و سلامتی کا علم بردار مذہب ہے، مذہب اسلام جو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ارحم الراحمین ہے، مذہب اسلام جو ایسے پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، یقیناً ایسا مذہب قتل نفس کو جرم تصور کرے گا۔ اور واقعہ یہی ہے کہ کسی بھی جان کو قتل کرنا، کسی بھی نفس کو قتل کرنا، مذہب اسلام اس کو جرم تصور کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو مذہب اسلام کو نازل کرنے والا ہے، وہی اللہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جاندار کو پیدا کرنے والا، بے جان کو پیدا کرنے والا، تمام کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے، جس کی میں نے تخلیق کی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے اسلام کی نظر میں قتل ایک بدترین جرم ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری اہم چیز ذکر کرنا بے انتہا ضروری ہے کہ مذہب اسلام نے قتل نفس کے سلسلے میں کچھ تفصیلات اپنے ہاں رکھی ہیں، اور کس نفس کو قتل کیا جائے، کس نفس کو قتل نہ کیا جائے، کچھ تفصیلات اس کی ہیں۔ مگر ان تفصیلات سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی تھی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے، اصل میں اس آیت کریمہ سے پہلے قتل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں قتل کا اور جبر کا سب سے پہلا واقعہ جو نمودار ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ آدم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، اس میں ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل۔ کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے دونوں بھائیوں میں، ان کے اسباب کیا ہیں، مختلف طرح سے لوگوں نے باتیں لکھی ہیں۔ بہرحال قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا، اس سلسلے میں ایک راجح بات جو بہت سے لوگوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے، قتل کرنے کی وجہ یہ تھی، یہ شروع کا انسانی زندگی کا واقعہ ہے۔ آدم دنیا میں آئے ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، تو بہت سے احکام ساتھ لائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرنا، قربانی دینا، یہ بھی ایک چیز تھی۔ کھیتی باڑی کا بھی کام شروع ہو گیا تھا، تو حابیل نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنے کھیت کی بالیوں میں سے اچھی بالیاں لا کر کے میدان میں رکھ دیں، اور قابیل نے سوچا کہ جب ان بالیوں کو جل جانا ہے، اس زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ میدان میں قربانی رکھ دیا کرتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی مقبول ہوتی تھی اس کو آگ جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی مقبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں ٹچ کرتی تھی۔ تو دونوں نے میدان میں اپنی اپنی قربانی رکھی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی۔ حابیل نے اچھا سامان رکھا، اچھی بالیاں رکھی، اور قابیل نے خراب قسم کی بالیاں رکھی۔ آگ آئی اور آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، جلا ڈالا، اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ بس قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہوئی کہ
اب میں حابیل کو مار ہی ڈالوں گا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ چونکہ یہ قتل کا پہلا واقعہ تھا، جب قتل کیا انہوں نے، اب اس کے بعد بہت شرمندگی ہوئی کہ بھائی کو قتل کر دیا ہے، اس کی لاش میں کیا کروں۔ لاش لا دی انہوں نے اور گھومنے پھرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو تعلیم دی، 2 کووں کو بھیجا تاکہ وہ قابیل کو تربیت دیں اور سکھائیں کہ دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ 2 کوے نظر آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کوے نے زمین کھودی، چھوٹا سا گڈھا بنایا اور دوسرے کوے کو دفن کر دیا۔ یہ سارا منظر قابیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ لو، میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اس نے کوے کو مارا اور دفن کر دیا، میں بھی دفن کروں گا۔ چنانچہ قابیل نے قبر کھودی، گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ انسانی تاریخ میں قتل کا پہلا واقعہ اور مرنے کے بعد دفن کا پہلا واقعہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے موت کا پہلا واقعہ ہوا، ایسی ہی انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ مردہ کو دفن کیا جائے، مردے کو جلانا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ تو قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اسی لیے ہم نے بنو اسرائیل کے بارے میں لکھ دیا، ان کو تعلیم دیتے ہوئے کہ جو شخص بھی کسی جان کو قتل کرے بغیر کسی جان کے بدلے میں یا زمین میں فساد کے بغیر، گویا کہ وہ شخص پوری انسانیت کا قاتل ہے، سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ اور جو شخص کسی کو زندہ رہنے کے مواقع دے، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ رہنے کے مواقع دیے۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا، ایک جان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے، ایک جان کو زندہ رہنے کا موقع دینا تمام انسانوں کو زندہ رہنے کا موقع دینا ہے۔ یہ ہے قرآن کا نقطہ نظر قتل نفس کے سلسلے میں۔ البتہ قرآن کریم نے جہاں بعض حالات میں قتل کی اجازت دی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ بھائی اس کی اجازت دی جاتی ہے، جیسے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی ناحق کسی جان کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی جان کو قتل کرنے کا حق پہنچ جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی تو قتل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی سماج کے لیے، معاشرہ کے لیے، سوسائٹی کے لیے کسی کو قتل کرنا ہی درست ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کسی بستی میں کوئی شیر آ جائے، دہاڑتا ہوا شیر جو بچوں کو، افراد کو چیر پھاڑ کھاتا ہو، اب کوئی شخص اہنسا کا قائل ہو کہ جان نہیں مارنا چاہیے اور شیر کو موقع دے دے، بہت بڑی حماقت ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر تو اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص انتہائی آوارہ ہو، غنڈہ ہو، قاتل ہو، دہشت گرد ہو، آتنکوادی ہو، واقعی معنوں میں صرف الزام نہ ہو، تو اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اس پر بڑا اعتراض ہے جدید دنیا کو کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اب جو آدمی باقی بچا ہے مذہب اسلام اس کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر قرآن نے کیا ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے کسی انسان کو قتل کیا ہے، جو قاتل ہے کسی نفس کا، وہ قرآن کی نظر میں پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایسے قاتل کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ایسے قاتل کو قتل کر دینا یہ پوری انسانیت کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرنا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر کسی کو قصاص میں قتل کر دیا جاتا ہے تو تمام انسانوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ تو بہرحال مذہب اسلام کی نظر میں کسی کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس گفتگو کے بعد آئیے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں نفوس کے سلسلے میں کہ جانوں کی مختلف قسمیں ہیں اور بعض جانوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے اور بعض جانوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے انسانوں میں جو جان پائی جاتی ہے تو انسانوں کی 2 قسمیں ہیں،
مومن اور کافر، اللہ کو ماننے والا انسان اور اللہ کو نہ ماننے والا انسان۔ رہا معاملہ مومن کی جان کا یا کافر کی جان کا، تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس سے بھی قتل کی بعض شکلیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی کسی نفس کو قتل نہ کرو الا یہ کہ قتل کرنے کا حق پہنچ جائے، یعنی کسی کو ناحق نہیں قتل کرنا چاہیے۔ کسی بھی نفس کو، مسلمان کی جان ہو یا کسی ہندو کی جان ہو، کسی کافر کی جان ہو، کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، الا یہ کہ قتل کرنے کا حق پہنچ جائے۔ کسی نفس انسانی کو قتل کرنے کے حق کی 3 شکلیں ہیں جو احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ قصاص میں کسی کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، اب بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مسلمان مرد یا عورت جو شادی شدہ ہوں اور اس کے باوجود وہ زنا کریں، تو شادی شدہ مسلمان مرد اور عورت جو زنا کی حرکت کریں ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ ان کو پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص جو مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو جائے، یعنی مذہب اسلام سے پھر جائے، مذہب اسلام ایسے شخص کے وجود کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، دیکھیے ایک شخص مسلمان تھا، مسلمانوں کے معاشرے میں تھا، مسلم سماج میں تھا، مسلمانوں کی کمزوریاں، مسلمانوں کے مسائل، مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کا ڈیفنس، مسلمانوں کے سیاسی، تمدنی اور جنگی سارے معاملات سے واقف ہے وہ، تو ہو سکتا ہے کہ کسی سازش کے پس منظر میں وہ مسلمان ہوا ہو۔ اب جو مرتد ہو رہا ہے تو وہ مرتد کافر اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال نفس انسانی میں یہ 3 طرح کا معاملہ ہے قتل کا، جس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایک اور قتل کی اجازت ہے، میدان جہاد میں بھی ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے اسلامی نظام کے راستے میں، اللہ کے قانون کے راستے میں، اللہ کی ہدایات کے راستے میں اگر اس کی کچھ بندے رکاوٹ بنے، بغاوت کریں، سرکشی کریں اور اللہ کے نیک بندوں کو زندہ نہ رہنے دیں، ان کا ناطقہ بند کر دیں، ان کے لیے زمین تنگ کر دیں اور امن و سلامتی کے ساتھ نہ رہنے دیں، اور اسلام کے پاس مضبوط طاقت ہے، حکومت ہے، تو مذہب اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے، جہاد کیا جائے۔ اور جہاد کے ذریعہ جو لوگ مسلم مجاہدین کے سامنے آئیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے ہٹے نہیں، ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال نفوس انسانی میں یہ نفوس ہے جن کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ رہا معاملہ نفوس حیوانی کا، تو جانوروں کے نفوس میں جو معاملہ ہے، جانوروں کے نفوس کی 2 قسمیں ہیں، حلال جانور اور حرام جانور۔ دیکھیے جو جانور حلال ہیں، حلال جانوروں کو قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ قتل کرنا چاہیے۔ یہ جو بعض انسانوں کے ہاں اہنسا کا تصور ہے، بہت مہمل تصور ہے۔ جس دھرم کے ماننے والے اہنسا کی بات کرتے ہیں، ان کی رشی، ان کے منی، اگر ان کی ہسٹری پڑھی جائے، ان کی تاریخ پڑھی جائے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ شکار کیا ہے، ہرن کا شکار کیا ہے، جانوروں کا، جنگل میں زندگی گزارتے تھے، جانوروں کو گوشت شکار کر کے کھاتے تھے، لیکن اب لوگ اہنسا کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال مذہب اسلام اس معاملے میں یہ کہتا ہے کہ بھئی جو جانور حلال ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کی مصلحت کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو انسان کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ اسی لیے حلال جانوروں کو ذبح کرنا یہ بے رحمی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اہنسا کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے دھرم، اپنے مذہب کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ البتہ جو جانور حرام ہیں، دیکھیے حرام جانوروں کو قتل کرنا بلا وجہ درست نہیں ہے۔ حرام جانوروں میں
جیسے شیر یہ تو ہمارے ملک کا ایسا جانور ہے جس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بھی ایسے بہت سے جانور چڑیاں ہیں، لیکن جیسے ہرن ہے، شیر ہے، جن کے چمڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس ضرورت کے تحت اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس ضرورت کے علاوہ حرام جانوروں کو بلا وجہ قتل کرنا، جبکہ وہ تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے جانور، قطعاً حرام و ناجائز ہے۔ آپ دیکھیے اس سلسلے میں جامع صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بلی کے تعلق سے واقعہ ہے، ایک واقعہ کتے کے بارے میں ہے۔ اس سے مذہب اسلام کے مزاج کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جامع صحیح بخاری میں پہلی جلد میں کتاب الصلاح میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھی عورت کو اس لیے جہنم میں داخل کر دیا یا جہنم کا مستحق قرار دے دیا کہ اس بوڑھی عورت نے ایک بلی باندھی، فلم تترکھا تاکل من خشاش الارض، اس نے بلی کو چھوڑا نہیں جو زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، حتی ماتت، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت نے بلی کو باندھا، اس کو چھوڑا نہیں، بلی مر گئی، یعنی عورت نے بلی کو مار ڈالا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ چونکہ بلی کا بھی خالق ہے نا، اس لیے ناحق بلی کی بھی جان نہ لی جائے۔ جو لوگ بلی کے ساتھ تماشا کرتے ہیں یا کتوں کے ساتھ بلا وجہ تماشا کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کی نفوس قتل کرتے ہیں، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو مذہب بلی کے بارے میں اتنا حساس ہو کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، وہ مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، یا اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے برخلاف ایک دوسرا واقعہ دیکھیے کتے کے تعلق سے، اسی بخاری میں اور اسی باب میں آگے پیچھے واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے کتا نجس جانور ہے، بلی اور کتے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بلی کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر بلی کسی سامان کھانے پینے کا جھوٹا کر دے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی ہے، لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ الطَّوَّافَاتِ، بلی چکر لگاتی رہتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لیست بنجس، اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے، مگر کتے کا معاملہ ذرا مختلف ہے، کتا نجس جانور ہے، اور اگر کتا جھوٹا کر دے تو اس سامان کو پھینک دیا جاتا ہے اور برتن کو 7 مرتبہ پانی سے 1 مرتبہ مٹی سے دھلا جاتا ہے۔ بہرحال کتے کے بارے میں دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، فاسق، برا شخص تھا، وہ سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اور وہ کتا پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے، یاکل الثری من العطش، پیاس کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس فاسق و فاجر آدمی کو ہمدردی پیدا ہوئی، اس نے کیا کیا کہ اپنا موزہ نکالا، چمڑے کا موزہ اگر آدمی پہنے ہوئے ہو تو اس میں پانی بھر سکتا ہے، خف چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں۔ اس نے موزہ نکالا اور کنویں میں اترا۔ پہلے زمانے میں کنویں بنتے تھے، سیڑھی ہوتی تھی، کنویں میں اترا، اس نے موزے میں پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس برے آدمی کی اس عمل کی بڑی قدردانی کی، حتیٰ کہ اس کی خطائیں معاف کر دیں اور اس کو جنت میں داخلے کا مستحق قرار دے دیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ مذہب اسلام کتے کی بھی نفس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، ناحق کتے کو نہ مارا جائے۔ تو بہرحال حیوانی نفوس میں حلال جانور، حرام جانور کے تعلق سے یہ باتیں رہیں، اور اس موقع پر اہنسا کی بات کرنا درست نہیں ہے۔ قتل نفس کے تعلق سے ایک چیز اور قابل ذکر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسانی نفوس کا، سارے نفوس کا خالق ہے، اب جیسے آپ کی جان ہے، میری جان ہے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے جان دی ہے، آپ کو جان دی ہے، کوئی شخص اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو وہ جہنم میں داخلے کا مستحق ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے اللہ نے مجھے جان دی ہے، آپ کو جان دی ہے، آپ اپنی جان کو خود قتل نہیں کر سکتے، اس کو انتحار کہتے ہیں، خودکشی کرنا۔ بہت سے لوگ اکتا کر کے خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کرنا صحیح نہیں ہے، تو خودکشی کرنا بھی قتل نفس ہے، اسلام اس کو درست نہیں قرار دیتا ہے۔ ایک آخری بات میں ذکر کر دوں قتل نفس کے تعلق سے، یہ جدید یورپ، امریکہ، برطانیہ یا مغرب کے لوگ جو اپنے آپ کو نئے عالمی نظام کا لمبردار قرار دیتے ہیں، انسانوں کو غمخوار قرار دیتے ہیں، پہلے کے حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ میں
ایک بڑی بدترین چیز رائج ہوئی ہے جس کو یوتھینزیا کہتے ہیں۔ یوتھینزیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغرب میں اور وہاں کے ہسپتالوں میں جیسے کوئی مریض ہو، یہ سوال میرے پاس آیا تھا استفتاء کی شکل میں، کوئی مریض ہو جس کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، کوئی شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہو، کوئی مرد بوڑھا ہو گیا ہو، عورت بوڑھی ہو گئی ہو، جو سماج کے لیے گھر کے لیے بوجھ ہو، یہ مغرب نے تصور کیا۔ تو مغرب کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے مریض کو جو بلک بلک کر پریشان ہو رہا ہو اس کو ایسا انجیکشن دے دیا جائے کہ وہ اس پر موت طاری ہو جائے۔ ایسی بوڑھی عورت، ایسا بوڑھا مرد جو گھر کے لیے بوجھ ہو، سماج کے لیے بوجھ ہو اور اس کا زندہ رہنا خامخواہ پریشانی کے سبب ہو، تو اس کی جان لی جا سکتی ہے، اس کو انجیکشن دے کر کے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی قتل نفس ہے، اس کو یوتھینزیا کہتے ہیں۔ اور وہ یورپ جس کا اخلاقی دیوالیہ ہو رہا ہے، وہ یورپ جس کی تہذیب کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں وہاں رائج ہو رہی ہیں، تو یوتھینزیا بھی قتل نفس ہے جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام نے کمزوروں کو، ضعیفوں کو، ان کی خدمت کرنے کو باعث ثواب قرار دیا ہے۔ بعض حدیث میں بتایا ہے کہ تم لوگوں کو کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو تھی قتل نفس اسلام کی نظر میں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اسلام جو امن و سلامتی کا پیغام ہے اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔